رینی ہارٹفیلڈ کے لیے اس کا جاپانی دوست ایزی سگاوا شاید دنیا کا سب سے قابل اعتماد انسان تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کے دوست کے دماغ میں ایسے خوفناک منصوبے بن رہے ہیں جو اس کی دوستی کو ایک ناقابل یقین انجام تک پہنچا دیں گے۔ یہ کہانی ایک ایسی دوستی کی ہے جو بھروسے سے شروع ہوئی اور انسانی گوشت کھانے کی وحشیانہ خواہش پر ختم ہوئی۔ یہ ایک ایسے جرم کی داستان ہے جس نے نہ صرف پیرس شہر کو ہلا کر رکھ دیا بلکہ دنیا بھر کے قانون کو بھی ایک ایسے سوال کے سامنے کھڑا کر دیا جس کا جواب آج تک نہیں مل سکا۔ آخر ایک پڑھا لکھا امیر گھرانے کا نوجوان ایک آدم خور درندہ کیسے بن گیا؟ اور اس سے بھی زیادہ خوفناک سوال یہ کہ اس نے اپنی سب سے اچھی ہی دوست کو کیوں چنا؟ تو چلیے جانتے ہیں کہ اس جرم کے پیچھے کی کہانی کیا تھی اور اس کے بعد جو ہوا وہ شاید جرم سے بھی زیادہ ہولناک تھا۔ اس کہانی کا مرکزی کردار ایزی سگاوا 1949 میں جاپان کے ایک امیر اور با اثر خاندان میں پیدا ہوا۔ وہ وقت سے پہلے پیدا ہوا تھا اور پیدائشی طور پر ایک کمزور اور بیمار بچہ تھا۔ اس کا قد چھوٹا رہ گیا اور جسم ہمیشہ کے لیے لاغر رہا۔ بچپن میں ہی اسے آنتوں کی بھی ایک شدید بیماری نے گھیر لیا جس نے اس کی جسمانی کمزوری کو اور بڑھا دیا۔ اپنے ہم عمر لڑکوں کے مقابلے میں وہ ہمیشہ چھوٹا، کمزور اور بیمار ہی نظر آتا تھا۔ اس جسمانی کمزوری نے اس کے ذہن پر بہت گہرے اور منفی اثرات چھوڑے۔ وہ شاید احساس کمتری کا شکار ہو گیا۔ وہ جب بھی اپنے ارد گرد صحت مند اور لمبے قد کے لوگوں کو دیکھتا تو اس کے اندر حسد اور غصے کی آگ بھڑک اٹھتی۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ احساس کمتری ایک عجیب اور خوفناک نفسیاتی بیماری میں بدل گیا۔ خاص طور پر اسے مغربی خواتین جنون کی حد تک متاثر کرنے لگی جو لمبی، صحت مند اور خوبصورت ہوتی تھی۔ وہ انہیں دیکھ کر سوچتا تھا کہ ان کی صحت اور خوبصورتی کا کیا راز ہے۔ اس کے ذہن میں یہ خیال گھر کر گیا کہ اگر وہ ان جیسی کسی خاتون کا گوشت کھا لے تو شاید وہ ان کی توانائی اور خوبصورتی کو اپنے اندر جذب کر سکے۔ یہ صرف ایک خیال ہی نہیں تھا بلکہ ایک ایسی خواہش تھی جو آہستہ آہستہ اس کے پورے وجود پر حاوی ہوتی جا رہی تھی۔ یہ تاریک خیالات صرف اس کے ذہن تک ہی نہیں رہے۔ یونیورسٹی کے دنوں میں جب وہ جاپان میں پڑھ رہا تھا اس نے ایک جرمن خاتون پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ اس کا ارادہ اسے مار کر کھانے کا تھا لیکن وہ خاتون کسی طرح بچ کر بھاگنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد ایزی کو گرفتار تو کیا گیا لیکن اس کے امیر اور بااثر باپ نے اپنے وسائل استعمال کر کے اسے بچا لیا۔ اس پر صرف جنسی حملے کا ایک معمولی سا الزام لگا اور وہ بہت جلد آزاد ہو گیا۔ اس واقعے نے ایزی کے ذہن سے قانون کا خوف بھی نکال دیا۔ اسے احساس ہو گیا کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اور اس کا خاندان اسے بچا لے گا۔ یہ اس کی زندگی کا پہلا موقع تھا جب اس کی درندگی سامنے آئی لیکن دنیا اس سے بے خبر رہی۔ یہ واقعہ مستقبل میں آنے والے ایک بہت بڑے طوفان کا اشارہ تھا۔ ایک ایسا طوفان جو پیرس میں رینی ہارٹفیلڈ نامی ایک معصوم لڑکی کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے نگلنے والا تھا۔ 1977 میں ایزی سگاوا ادب میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے پیرس کی مشہور سوربون یونیورسٹی پہنچا۔ پیرس روشنیوں اور فن کا شہر اس کے لیے ایک نئی دنیا تھی۔ یہیں اس کی ملاقات 25 سالہ رینی ہارٹفیلڈ کے ساتھ ہوئی۔ رینی ہالینڈ سے تعلق رکھنے والی ایک ذہین، خوبصورت اور زندگی سے بھرپور لڑکی تھی جو یونیورسٹی میں فرانسیسی ادب پر پی ایچ ڈی کر رہی تھی۔ رینی ہر وہ چیز تھی جو ایزی نہیں تھا۔ ان دونوں کی دوستی کلاس میں شروع ہوئی۔ رینی کو ایزی کی خاموش طبیعت میں شاید ایک ایسا دوست نظر آیا جسے توجہ اور مہربانی کی ضرورت تھی۔ وہ اکثر اس سے پڑھائی کے بارے میں بات کرتی، اس کے ساتھ یونیورسٹی کیفیٹیریا میں بیٹھتی اور اس کی حوصلہ افزائی کرتی۔ رینی کی نظر میں ایزی صرف ایک کمزور اور شرمیلا ہم جماعت تھا جو اپنے ملک سے دور اکیلا تھا۔ وہ اس پر مہربانی کر رہی تھی لیکن ایزی کے ذہن میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ رینی کی خوبصورتی، اس کا اعتماد اور اس کی صحت، یہ وہ تمام چیزیں تھیں جن سے ایزی کو جنون کی حد تک حسد تھا۔ وہ رینی کے قریب ہوتا گیا
लेकिन इसकी दोस्ती एक धोखा थी। हर मुलाकात और हर गुफ्तगू के पीछे इसकी वही पुरानी और खौफनाक ख्वाहिश छुपी हुई थी, एक मगरिबी औरत को खाने की ख्वाहिश। रैनी इसके लिए इस ख्वाहिश को पूरा करने का सबसे आसान हदफ बन चुकी थी। वो इस पर भरोसा करती थी, उसे अपना दोस्त समझती थी और यही भरोसा उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाला था। इजी सगावा ने अपनी दोस्ती के जाल में रैनी को इस तरह फंसा लिया था कि उसे अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि वो एक शिकारी के कितना करीब आ चुकी है। 1981 जून का महीना था और पेरिस की गर्मियां उरूज पर थी। इजी सगावा ने अपने मंसूबे को पूरा करने का फैसला किया। इसने रैनी को अपने अपार्टमेंट में रात के खाने पर बुलाया। बहाना ये था कि उन्हें जर्मन शायरी पर एक असाइनमेंट के लिए बात करनी है। रैनी, जो उसे एक बेज़रर सा दोस्त समझती थी, फौरन राजी हो गई। 11 जून की शाम रैनी हार्टफील्ड तैयार होकर इजी के छोटे से फ्लैट पर पहुंची। उसे क्या मालूम था कि ये इसकी ज़िंदगी की आखिरी शाम है। अपार्टमेंट में दाखिल होकर रैनी को शायद माहौल थोड़ा अजीब लगा हो, लेकिन उसने उसे नज़रअंदाज कर दिया। इजी ने खाना बनाया और दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। इस दौरान वो अदब और शायरी पर बातें करते रहे। इजी बज़ाहिर बिल्कुल नॉर्मल नज़र आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसके अंदर एक तूफ़ान मचा हुआ था। इसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था, लेकिन इसने अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कुराहट सजा रखी थी। खाने के बाद इजी ने रैनी से कहा कि वो उसके लिए एक जर्मन नज़म पढ़े। उसने रैनी को एक कुर्सी पर बिठाया और ख़ुद उसके पीछे खड़ा हो गया। रैनी नज़म पढ़ने में मसरूफ़ हो गई। इसकी पीठ इजी की तरफ थी। इसकी आवाज़ कमरे में गूंज रही थी और वो इस बात से बेखबर थी कि उसके पीछे खड़ा शख्स अब इसका दोस्त नहीं बल्कि एक शिकारी बन चुका है। इजी ने खामोशी से अपनी 22 कैलिबर की राइफ़ल उठाई जो उसने कुछ ही अरसे पहले ख़रीदी थी। इसका निशाना सीधा रैनी की गर्दन पर था। इसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन इसके जहन में सिर्फ एक ही जुनून सवार था, रैनी को हासिल करने का जुनून। ये वो लम्हा था जहां दोस्ती, एतमाद और इंसानियत दम तोड़ने वाली थी। जिस वक्त रैनी हार्टफील्ड जर्मन शायरी में खोई हुई थी, इसकी आवाज़ की गूंज अभी ख़त्म भी नहीं हुई थी कि एक गोली ने कमरे की खामोशी को चीर दिया। गोली सीधा रैनी की गर्दन में लगी और वो बगैर कोई आवाज़ निकाले कुर्सी से फर्श पर गिर गई। एक लम्हे में सब कुछ ख़त्म हो गया। बंदूक की गोली की आवाज़ सिर्फ एक ज़िंदगी का ख़ात्मा नहीं थी, बल्कि ये उस एतमाद के टूटने की आवाज़ थी जो रैनी ने इजी पर किया था। इसके बाद जो हुआ वो इंसानी तारीख़ के सबसे खौफनाक जराइम में से एक है। इजी सगावा ने रैनी के बेजान जिस्म के साथ ज़्यादती की। इसका जुनून सिर्फ कत्ल तक महदूद नहीं था। इसने अपनी उस बीमार ख्वाहिश को पूरा करने का फ़ैसला किया जिसने इसे यहाँ तक पहुँचाया था। उसने एक छुरी उठाई और रैनी के जिस्म के हिस्से काटना शुरू कर दिए। इसने बाद में अपने एतराफ़ी बयान में बताया कि इसने सबसे पहले इसके कूल्हे और रानों का गोश्त काटा, उसे पकाया और फिर खाया। इसके बीमार जहन के मुताबिक ऐसा करके वो रैनी की खूबसूरती और सेहत को अपने अंदर मुंतकिल कर रहा था। वो इसे एक फ़नकाराना अमल समझ रहा था, एक ऐसा अमल जो उसे मुकम्मल कर देगा। इसने अगले 2 दिन उसी अपार्टमेंट में रैनी की लाश के साथ गुजारे। इसने जिस्म के कई हिस्सों को खाया और बाकी टुकड़ों को बदबू से बचाने के लिए अपने फ्रिज में रख दिया। पेरिस की गर्मी में लाश की बदबू तेज़ी से फैल रही थी और अब उसे उससे छुटकारा पाने की फ़िक्र हुई। अपार्टमेंट में बदबू नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही थी और उसे पकड़े जाने का डर भी था। इसने करीब की एक दुकान से 2 बड़े सूटकेस खरीदे और रैनी के जिस्म के बाकी टुकड़ों को उनमें भरा। इसका मंसूबा इन सूटकेसेस को पेरिस के मशहूर पार्क बोइस दी बोलोने की झील में फेंकने का था, ताकि सबूत हमेशा के लिए पानी में दफन हो जाए। 13 जून 1981 की रात इसने एक टैक्सी ली और पार्क पहुंचा। वो सूटकेसेस को घसीटता हुआ झील के किनारे तक तो ले गया, लेकिन इसका कमज़ोर जिस्म इसका साथ न दे सका। सूटकेस बहुत भारी थे और
اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ انہیں اٹھا کر جھیل میں پھینک سکے۔ تھک ہار کر وہ وہیں بیٹھ گیا، اس امید میں کہ رات کے اندھیرے میں کوئی اسے نہیں دیکھے گا۔ لیکن اس کی قسمت خراب تھی۔ ایک جوڑا جو رات کو پارک میں چہل قدمی کر رہا تھا، انہوں نے ایک شخص کو 2 بڑے سوٹ کیسز کے ساتھ مشکوک حالت میں بیٹھے دیکھا۔ انہیں کچھ گڑبڑ لگی اور انہوں نے فوراً پولیس کو اطلاع دی۔ جب تک پولیس موقع پر پہنچی، ایزی سگاوا وہاں سے جا چکا تھا، لیکن وہ گھبراہٹ میں سوٹ کیس وہیں چھوڑ گیا تھا۔ پولیس نے جب سوٹ کیس کھولے تو اندر کا منظر دیکھ کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سوٹ کیس انسانی جسم کے کٹے ہوئے ٹکڑوں سے بھرے ہوئے تھے۔ یہ ایک ایسا ہولناک انکشاف تھا جس نے پورے پیرس میں سنسنی پھیلا دی۔ پولیس کے لیے یہ کیس اولین ترجیح بن گیا اور انہوں نے فوراً قاتل کی تلاش شروع کر دی۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ قاتل اپنے پیچھے ثبوتوں کی ایک ایسی لکیر چھوڑ گیا ہے جو سیدھا اس کی دہلیز تک لے جائے گی۔ حیران کن طور پر پولیس کی تفتیش بہت تیزی سے آگے بڑھی۔ ایزی سگاوا نے جو سوٹ کیس خریدے تھے ان کی رسید اسی ٹیکسی میں رہ گئی تھی جس میں وہ پارک گیا تھا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے پولیس کو اس مشکوک مسافر کے بارے میں بتایا کہ جس نے اسے پارک میں اتارا تھا۔ اس کے علاوہ جب فورینزک ٹیم نے سوٹ کیسز کی جانچ کی تو انہیں ان پر ایزی سگاوا کی انگلیوں کے نشانات بھی مل گئے۔ پولیس کے پاس اب ایک واضح ملزم تھا۔ 3 دن بعد پولیس نے ایزی سگاوا کے اپارٹمنٹ پر چھاپا مارا۔ جیسے ہی وہ دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے، ان کا سامنا ایک ناقابل یقین منظر سے ہوا۔ فریج کے اندر انسانی جسم کے مزید حصے موجود تھے۔ ایزی سگاوا اپارٹمنٹ میں ہی تھا اور اس نے بغیر کسی مزاحمت کے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ جو چیز تفتیش کاروں کے لیے سب سے زیادہ حیران کن تھی وہ ایزی کا اعترافی بیان تھا۔ اس نے بغیر کسی پچھتاوے کے انتہائی سکون اور تفصیل سے اپنے جرم کا اعتراف کیا۔ اس نے بتایا کہ اس نے رینی کو کیوں مارا، اس کے ساتھ کیا کیا اور اس کے جسم کے کون کون سے حصے کھائے۔ اس نے اپنی پوری نفسیاتی کہانی پولیس کے سامنے رکھ دی۔ اس نے احساس کمتری مغربی خواتین کے لیے اس کا جنون اور گوشت کھا کر ان کی توانائی حاصل کرنے کا اس کا بیمار نظریہ، وہ اپنے اس عمل کو محبت کا اظہار قرار دے رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ رینی سے اتنی محبت کرتا تھا کہ اسے ہمیشہ کے لیے اپنے وجود کا حصہ بنانا چاہتا تھا۔ اس کا یہ ٹھنڈا اور بے حس اعتراف تجربہ کار پولیس افسران کو بھی خوفزدہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ ایزی سگاوا کی گرفتاری اور اس کے ہولناک اعتراف کے بعد سب کو یقین تھا کہ اسے سخت سے سخت سزا ملے گی۔ کیس فرانسیسی عدالت میں پیش کیا گیا۔ ایزی کے امیر باپ نے فرانس کے سب سے مہنگے وکیلوں کی خدمات حاصل کی۔ قانونی جنگ شروع ہوئی، لیکن یہ جنگ ثبوتوں پر نہیں بلکہ نفسیات اور قانون کی پیچیدگیوں پر لڑی گئی۔ عدالت نے ایزی کی ذہنی حالت کا جائزہ لینے کے لیے ماہر نفسیات کا ایک پینل بنایا۔ وکیلوں کی دلیل یہ تھی کہ ایزی ایک شدید ذہنی مریض ہے اور اپنے اعمال کے نتائج کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ طویل جائزوں کے بعد عدالت اس نتیجے پر پہنچی کہ ایزی سگاوا قانونی طور پر پاگل ہے۔ فرانسیسی قانون کے مطابق اگر کوئی شخص جرم کے وقت ذہنی طور پر اس قدر بیمار ہو کہ وہ صحیح اور غلط میں تمیز نہ کر سکے تو اسے مجرم نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ اس فیصلے نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ عدالت نے ایزی سگاوا پر لگے تمام الزامات خارج کر دیا اور اسے مقدمے کے لیے نااہل قرار دے دیا۔ اسے جیل بھیجنے کے بجائے پیرس کے ایک ذہنی امراض کے اسپتال میں داخل کرا دیا گیا۔ رینی ہارٹ فیلڈ کا خاندان اور پوری دنیا انصاف کے اس مذاق پر دنگ رہ گئی۔ ایک شخص جس نے نہ صرف قتل کیا بلکہ انسانی گوشت بھی کھایا، اسے صرف ایک مریض قرار دے کر بری کر دیا گیا۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی۔ 1984 میں فرانسیسی حکام نے اسے واپس جاپان ڈیپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ جاپانی حکام کو امید تھی کہ وہ اس پر جاپان میں مقدمہ چلائیں گے، لیکن یہاں قانون ایک بار پھر آڑے آ گیا۔ چونکہ فرانسیسی عدالت نے اس سے تمام الزامات ہٹا دیے تھے، اس لیے انہوں نے کیس سے متعلق اہم دستاویزات جاپانی حکام کو دینے سے انکار کر دیا۔ ان دستاویزات کے بغیر جاپانی استغاثہ کے پاس ایزی کے خلاف مقدمہ چلانے کے لیے کوئی قانونی بنیاد نہیں تھی۔ اسے
टोक्यो के एक दिमागी अस्पताल में दाखिल किया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे पागल नहीं बल्कि शख्सियत की खराबी यानी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का मरीज करार दे दिया। क्योंकि इस पर कोई इल्ज़ाम ही नहीं था, इसलिए उसे कैद नहीं रखा जा सकता था। सिर्फ 15 माह बाद अगस्त 1986 में इजी सगावा अस्पताल से बाहर आया और एक आज़ाद शहरी की हैसियत से अपनी ज़िंदगी गुजारने लगा। रिहाई के बाद इजी सगावा ने एक ऐसी ज़िंदगी गुजारी जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। छुपने के बजाय वो अपनी शोहरत को कैश करने लगा। उसने अपनी कहानी पर मबनी एक किताब लिखी जिसका नाम था इन द फॉग, जिसमें उसने अपने जुर्म की तमाम तफसीलात बयान की। ये किताब बेस्ट सेलर बन गई और इसने उसे जापान में एक मुतनाज़ा लेकिन मशहूर शख्सियत बना दिया। वो टीवी शोज़ में इंटरव्यू देने लगा, अखबारात के लिए मज़ामीन लिखने लगा और यहाँ तक कि उसने एक फूड कॉलम निगार के तौर पर भी काम किया। इसकी शोहरत इस हद तक बढ़ गई कि उसने कुछ जापानी फिल्मों में भी छोटे मोटे किरदार अदा किए। वो एक सेलिब्रिटी कैनिबल, मशहूर आदमखोर के नाम से जाना जाने लगा। लोग उसमें दिलचस्पी लेते थे, इसके बारे में जानना चाहते थे और वो उस तवज्जो से लुत्फ़ अंदोज़ होता था। अपने इंटरव्यू में उसने कभी भी अपने किए पर पछतावे का इजहार नहीं किया। वो उसी बेहिसी से अपनी ख्वाहिशात के बारे में बात करता था और बारहा कहता था कि उसे अब भी खूबसूरत मगरिबी ख़वातीन को खाने की ख्वाहिश होती है। उसकी ज़िंदगी इस बात का एक खौफनाक सबूत थी कि किस तरह एक माशरा एक दरिंदे को भी मशहूर शख्सियत बना सकता है। जबकि रैनी हार्टफील्ड का ख़ानदान अपनी बेटी को खोने के गम में जी रहा था। इसका कातिल आज़ाद घूम रहा था, किताबें बेच रहा था और अपनी शोहरत से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा था। इजी सगावा 24 नवंबर 2022 को 73 साल की उम्र में नमूनिया की वजह से मर गया। उसने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 36 साल एक आज़ाद इंसान के तौर पर गुजारे। इस केस के बारे में आपकी क्या राय है? क्या इजी सगावा वाकई पागल था या वो एक शातिर कातिल था जिसने कानून को धोखा दिया?